قرآن پر تقریر پیش فرمائیں شیخ جنید ابن شیخ فاروق صاحب۔ آرام آرام سے بولو۔ میں سکون سے کھڑا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے فضائل قرآن کریم کے عنوان پر نقطۂ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی، اخلاق بھی اور معاملات بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ سوچئے اگر ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہے تو روزانہ قرآن پڑھتا ہے وہ کتنے خزانے سمیٹ رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، یعنی قرآن کہے گا یا اللہ کہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا تھا، اس پر رحم فرما۔ قرآن دلوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آج دنیا میں بے چینی، پریشانی اور ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن قرآن وہ نسخہ ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ مکتب، مدرسہ اور قرآن کی تعلیم کو اسلام میں بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ جو بچہ قرآن سیکھتا ہے وہ صرف قاری نہیں بنتا بلکہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سے خوابوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے خوابوں کو گرا دیتا ہے۔ جو قوم قرآن کو تھام لیتی ہے وہ عزت پاتی ہے، جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلت کا شکار بن جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے بچے نے قرآن یاد کیا اس کے قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ ذرا سوچئے والدین کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو صرف الماریوں میں رکھنے کے بجائے دلوں میں بسائیں، روزانہ قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، مکتب مدرسہ کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا قاصد بنائے، قیامت کے دن قرآن کو ہمارے سفارشی بنائے۔ آمین۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔